بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایک بار انسانوں کی ایک محفل میں گناہوں کا ذکر چڑھ گیا۔ ایک بولا اگر دنیا میں شیطان کا وجود نہ ہوتا تو کوئی شخص گناہ نہ کرتا۔ دوسرے نے کہا شیطان کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ گناہ خود انسان کرتا ہے، شیطان کا اس میں کیا قصور؟ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ سوال اٹھا، یہ شیطان ہے کیا بلا؟ کسی نے کہا فرشتہ تھا، کسی نے کہا جن تھا، تو کوئی بولا فرشتوں کا استاد ہے۔ آدم کو جنت سے نکلوا دیا اور اب دنیا میں لوگوں سے گناہ کروا رہا ہے۔ یقین کے ساتھ شیطان کے متعلق کوئی بھی کچھ نہ بتا سکا۔ آج بھی ہم سب شیطان ابلیس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو ہم ہر روز سنتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو شیطان کہہ کر پکارتا ہے تو کبھی کوئی شخص گناہ کر کے شیطان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یعنی ہماری زندگی پوری کی پوری شیطان کا نام سن کر گزر جاتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر یہ شیطان ابلیس کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کس کس جگہ رہا، اور وہ کون سے واقعات تھے جس کی وجہ سے ابلیس کو آسمانوں سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اور ہر طرف صرف اللہ کا نور ہی نور تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کچھ حصہ الگ فرما دیا۔ ایک حصے میں خالص نور رکھا جسے ارواح مقدسہ، ملائکہ اور زمین و آسمانوں کی پیدائش کے لیے مخصوص فرمایا، اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد لوح و قلم، عقل اور باقی اجسام کی روحوں کو تخلیق فرمایا گیا۔ نور کے دوسرے حصے کو اور دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے سے قوم جن کو تخلیق کیا گیا اور دوسرے حصے سے شیطانوں کی روحوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہ بات تو کسی سے بھی چھپی نہیں کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جو کہ اللہ کی تقسیم کردہ نور کا ہی ایک جز تھا، اور آگ کی خاصیت نے جنات کی فطرت میں سرکشی اور نافرمانی کو شامل کیا۔ تمام جنات اور انسانوں کی روحوں کو زمین پر بسانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، جو قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اسی لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور جنات میں سب سے پہلے تارا یا تارانوس کو تخلیق کیا گیا، اور اس کی تخلیق ابلیس سے 1,44,000 سال پہلے ہوئی۔ تارانوس کی پیدائش کے 300 سال بعد اس کی ملاقات مخالف جنس سے ہوئی، جسے اللہ نے تارانوس کی پیدائش کے بعد تخلیق فرمایا، جس کے ساتھ تارانوس کی نسل بڑھنے لگی اور کئی برسوں میں ان کی اولاد ہر جگہ پھیل گئی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جنات کے ہاں اولاد کی موت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب ان کی نسل اللہ کی نافرمان بن گئی تو اللہ نے تخلیق کے 36,000 سال بعد ان کی ایک بڑی تعداد کو موت دے دی۔ لیکن ان نافرمان جنات میں کچھ نیک جنات بھی تھے، جن میں چلپانیس نامی ایک جن کو اللہ نے باقی جنات کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا، لیکن 36,000 سال گزر جانے کے بعد بھی جنات کی قوم اپنی بدعمالیوں سے منع نہیں ہوئی۔ چلپانیس کے بعد اس نافرمان قوم میں پھر سے ایک نیک جن بلیکا کو بھیجا گیا، اور انہوں نے بھی 36,000 سال تک اپنی قوم کی رہنمائی کی، لیکن بلیکا کے بعد وہ قوم پھر بدعمالیوں کی طرف لوٹی تو اللہ نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی دور میں چلیپا نامی جن کی پیدائش ہوئی، جو اپنی قوم میں انتہائی طاقتور جن تھا، اور اپنے مضبوط جسم اور بہادری کی وجہ سے قوم نے ان کو شاشین یعنی دل دہلا دینے والے کا لقب دیا تھا۔ دوسری طرف قوم جنات کی سب سے طاقتور مادہ نبلیس کا بھی جنم ہوا، جس کی بہادری کے چرچے ہر جن کی زبان پر تھے، اور جلد ہی چلیپا اور نبلیس کی شادی ہوئی۔ ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور نبلیس ہوں، کوئی دوسری قوم یا طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان دونوں نے اپنے بیٹے کا نام عزازیل رکھا۔
یہ وہ دور تھا جب قوم جن کی بدعمالیاں اپنے عروج پر تھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تمام نافرمان جنات کو سزا دو۔ فرشتوں اور جنات کی لڑائی شروع ہوئی، لیکن فرشتے جنات کے سامنے بے بس ہو گئے۔ لیکن پھر بھی جنات کی قوم کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور باقی کچھ چھپ گئے، اور ان میں سے جو کم عمر تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا، جن میں عزازیل یعنی ابلیس بھی شامل تھا۔ کئی ایک روایات میں ہے کہ جب فرشتوں کا ان پر آخری وقت عذاب آیا تو اس وقت ابلیس کی عمر 282 سال تھی، اور وہ نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ ایک بچے کا باپ بھی تھا، اور اس بچے کا نام مرہ تھا۔ عزازیل اپنی پوری قوم میں سب سے زیادہ خوبصورت بچہ تھا، لیکن ماں باپ کے بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ نہایت خود سر، ضدی اور گستاخ بن گیا، اور اپنے باپ کی طرح نہایت سرکش اور مغرور بھی تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی ماں کی طرح چلاک، عیار اور مکار بھی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اس جنگ میں اس کے والدین اور اس کا بچہ بھی مارے گئے۔ فرشتوں نے جن جنات کو قیدی بنایا تھا ان میں عزازیل بھی تھا، جس کو فرشتے قیدی بنا کر آسمان پر لے گئے تھے۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر وہ عبادت میں مصروف رہنے لگا اور ملائکہ سے تعلیم بھی حاصل کی۔ وہ عبادت میں اتنا مگن رہتا کہ فرشتے اس کی قابلیت اور عبادت گزاری پر رشک کرتے، جس سے اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور فرشتے اسے عابد کے نام سے پکارنے لگے۔ فرشتوں کو اللہ نے نفسانی خواہشات سے آزاد پیدا کیا ہے، اور اسی لیے فرشتے ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی بھی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر نہیں جا سکتا۔ لیکن ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی اور عبادت کی وجہ سے دوسرے آسمان تک پہنچا دیا، جہاں پر وہ فرشتوں کو تعلیم دینے لگا، اور تمام فرشتوں میں اس کی عزت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اسے زاہد یعنی متقی اور پرہیزگار کے نام سے پکارا جانے لگا۔ دوسرے آسمان سے ابلیس اللہ کے حکم سے ترقی کرتا ہوا تیسرے آسمان پر جا پہنچا۔ یہاں پر بھی وہ فرشتوں کو درس و تدریس کرتا رہتا۔ یوں تیسرے آسمان پر ابلیس بلال کے نام سے مشہور ہوا۔ چوتھے آسمان پر ابلیس نے والی کے نام سے شہرت پائی۔ پھر اللہ کے حکم سے ابلیس چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پر چلا گیا، جہاں اسے تقی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ پھر ابلیس چھٹے آسمان پر پہنچ کر بھی ملائکہ کو درس دیتا رہا اور ان کا استاد بنا رہا۔ یوں چھٹے آسمان پر اسے قبازان کے نام سے شہرت ملی۔ باقی آسمانوں کی نسبت ابلیس کا قیام چھٹے آسمان پر بہت مختصر تھا، یہاں تک کہ اسے ساتویں آسمان پر جانے کا حکم نامہ جاری ہو گیا۔ اب ابلیس ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ ساتویں آسمان پر اس نے تقریباً 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا، اور یہاں پر اس نے فرشتوں کے سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی، اور 30,000 سال تک یہ فرشتوں کا استاد رہا، اور فرشتوں کے ساتھ اس نے تقریباً 80,000 سال تک قیام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابلیس ساتویں آسمان سے جنت میں داخل ہو گیا، جہاں پر بعض روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک بطور خزانچی کام کرتا رہا۔ اسی دوران ابلیس کے دل میں اپنی قوم یعنی جنات کا سردار بننے کی خواہش پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی قوم کا سردار بنا دے، اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں بغیر روک ٹوک کے ساتویں آسمان تک آ جا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور ابلیس کو طاقت بخش دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابلیس نے اپنی قوم میں جانے سے پہلے اپنے نائب جن کو زمین پر بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ اس جن کو بھیجا گیا لیکن وہ واپس نہ پلٹا۔ اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا، یکے بعد دیگرے 5 جن زمین پر بطور نائب بھیجے گئے، لیکن کوئی بھی واپس نہ آیا۔ بالآخر اس نے آصف بن یاسف نامی چالاک جن کو بھیجا تاکہ وہ پہلے والوں کو بھی اطلاع دے، لیکن وہ بھی واپس نہ آیا۔ اس بات پر ابلیس کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ آخر ایک دن وہی جن آصف بن یاسف پریشان حال واپس پلٹا اور آ کر ابلیس کو اطلاع دی کہ اپنی قوم ہدایت سننا ہی نہیں چاہتی، اور انہوں نے تمہارے 5 نائبین کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اس بات پر کہ تم جن ہو کر فرشتوں سے جا ملے ہو۔ یہ سن کر ابلیس سخت غصے میں آ گیا، اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر تمام بدعمال جنوں کو موت کے گھاٹ اتار دو، اور اگر کوئی متقی اور پرہیزگار جن نظر آئے
تو اسے عزت اور احترام سے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرشتوں نے چن چن کر بد کردار جنوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور اللہ کی عبادت کرنے والے جنوں کو ابلیس کے پاس پہنچا دیا گیا۔ یوں زمین سے برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ابلیس نے اس روئے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا۔ جب جی چاہے آسمان پر چلا جاتا اور جب جی چاہے زمین کے کسی کونے میں عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ لیکن ایک بات جو کرنا ضروری ہے کہ جن کی تخلیق نار یعنی آگ سے ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ابلیس کی سوچ پر بھی نار کے اثرات چھانے لگے تھے، فارغ اوقات میں ابلیس کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو گئے۔ اس کے دل میں غرور اور تکبر سر اٹھانے لگا اور فرشتوں کو ساتھ ملانے کے منصوبے بنانے لگا، جس کے لیے اس نے چند فرشتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی بھی کوشش کی، لیکن ان سب فرشتوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ روایات میں ہے کہ جبرائیل امین وجود میں آتے ہی سجدے میں گر گئے۔ 30,000 سالہ طویل سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ سے دریافت کیا کہ اے اللہ، جیسے میں نے طویل ترین سجدہ کیا ہے، کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسا ہوگا جس نے اتنا طویل سجدہ کیا ہو؟ جواب ملا کہ اے جبریل، میں آخری وقت میں ایک امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرماؤں گا، جس کی 2 رکعت نماز تیری اس 30,000 سالہ سجدے والی عبادت سے کہیں زیادہ برکت والی ہوگی۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے ابلیس کے دماغ میں موجود منفی خیالات کو اور زیادہ بڑھا دیا اور اسے ڈر پیدا ہوا کہ وہ تو اللہ کا اتنا عزیز بن چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ اس سے بھی زیادہ عزیز کسی اور ہستی کو پیدا کرے جس سے اس کی ساری شہرت اور عزت کم ہو جائے گی۔ عزازیل ہر وقت انہی سوچوں میں گم رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان و دجال کے شر اور ان کے فتنوں سے بچائے اور قبر و جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔